لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات ورحمة. تو کل جب مجلس کے لیے لائٹ وائٹ لگنے لگے تو ایک چیز کا خیال کل رکھیے گا، جو لائٹ لگائے اس سے کہیے گا کہ ممبر کے سامنے یہ نہ لگے، چون ہی لگ رہی ہے، آدمی پڑھے گا کیا؟ سمجھئے، یہ لوگ اپنے لائے چکر میں مشورہ دے دیا ہوگا انہوں نے کہ سامنے کر دو. تو کل اس کا خیال رکھیے گا. آج تو ہم جیسے تیسے گھنٹہ پورا کر دیں گے. صلوات پر محمد. یہ دیکھیے عجب اتفاق ہے اور چاہے مصلحت اللہ کی، جس وقت یہ مجلس کے لیے تاریخ طے ہوئی، یہیں آئے تھے، تب یہ تھا کہ آج 3 تاریخ ہوگی، یعنی شب 4، اور تقریباً سارے کیلنڈر بھی یہی کہہ رہے تھے. لیکن اتفاق یہ کہ چاند 30 کا ہوا اور آج ہو گئی 2، یعنی اصل شب شہادت آج ہے شب 3. لہٰذا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، آپ تمام حضرات کے خدمت میں اور خاص کر کے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بی بی کی شفاعت انشاءاللہ نصیب فرمائے. میں نے جس حدیث 2-3 حدیثیں چھوٹی چھوٹی بس سناؤں گا. میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، اکثر اس حدیث کو میں پڑھا کرتا ہوں، مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے. پیغمبر نے فرمایا: فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، یعنی جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی، فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. ہم لوگوں کی نماز دعا کا حال یہ ہے کہ جتنے لوگ ماشاءاللہ سب لوگ نمازی ہیں، آپو کبھی کدھار پڑھ لیتے ہیں نماز کو، تو یہ بتائیے بیٹا، 2 رکعت نماز پوری زندگی کے اب تک جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سوچ کے بتائیے ایسی ہے ہمارے آپ کے کھاتے میں کہ جس میں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا ہو، بلکہ جو خیال کبھی نہیں آتا وہ نماز میں آ جاتا ہے. یہ حال ہے ہم لوگوں کی نماز کا، دعا کا. لیکن بی بی کا انداز
پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، لیکن میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے فرشتے مریم کو پکارا کرتے تھے۔ یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفیٰ کے، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہر کے اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا ہے۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی رسول اللہ شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ یہ کہ صرف کھڑے ہوتے تھے، جھکتے تھے اور بی بی کے اس پشت دست کو چومتے تھے، ہٹ جاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ یا عَلَى مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھلاتے تھے۔ جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں بی بی سے ملتے تھے، جب کبھی مدینے واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے پاس آتے تھے تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہ سکے۔ ایک جو ہے وہ چیزوں پر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اور اس سے اندازہ کیجئے۔ نمبر 1، پیغمبر کی وفات کا صدمہ صحابہ کو بھی کم نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ پہ جان چھڑکنے والے ہیں، تو رسول اللہ کی وفات کا اثر صحابہ کرام پر بھی بولیے کم نہیں تھا۔ مثلا جناب بلال، ان کو تو اتنا اثر ہوا کہ پہلے تو انہوں نے طے کیا کہ آج کے بعد سے اذان دیبے نہیں کروں گا، وہ پورا قصہ ہے، ادھر نہیں لے جانا آپ کو۔ پھر آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار رہیں گے، دباؤ بنے گا، اذان دو، یہ کرو وہ کرو، تو مانتے ہیں تو دشمنان فاطمہ کی تائید ہوتی ہے، نہیں دیتے ہیں تو جب ان کا گھر نہیں بچا تو ہماری کیا وہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ جو کہتے ہیں نا بلال آیا اذان دے، اس کے پیچھے کیا ہے معلوم ہے؟ ایک دن بلال نے خواب دیکھا رسول اللہ کو، پیغمبر تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں بلال سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی چلے آئے۔ تو بلال کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد اب مدینے میں دل ہی نہیں لگتا تھا، یہ اثر کی بات ہے۔ بہرحال پیغمبر نے کہا چلے جاؤ مدینہ، ہمارے بچوں سے مل آؤ، تو وہ پھر پوری داستان ہے۔ یہ ایک۔ دو، سلمان فارس، جب بلال کا حال یہ ہے تو آپ بتائیے سلمان کو تو رسول اللہ نے اپنے گھر کا بتایا، منا اہل البیت کہا ہے، تو سلمان کو کتنی جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہوگی رسول اللہ کی جدائی کی۔ تو سلمان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے، عبداللہ ابن سلمان کہتے ہیں کہ مجھ سے ابا نے بتایا کہ بیٹا رسول اللہ کی وفات کے بعد مجھ کو اتنا صدمہ اور ٹینشن ہوا کہ میں نے پھر گھر سے نکلنے چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گئے۔ لیکن کتنے دن بیٹھے گا آدمی گھر میں بھی، لاکھ بڑی مصیبت ہو لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تو اوب جاتا ہے آدمی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا خرج تو میں، اب یہ اس میں آپ کو ذرا فاضلہ کی فضیلت دے دو، 3 حدیث سے سناؤں گا۔ خرج تو من منزلی بعد 10 ایام، 10 دن کے بعد میں گھر سے نکلا۔
بھائی بیٹھے بیٹھے بھی اوب گئے تھے، تو نکلے تو باہر نکلے تو اتفاق سے راستے میں مولا مل گئے۔ مولا نے کہا سلمان جفوتنی، تم نے ہمارے اوپر جفا کیا، ظلم کیا، مطلب کہاں کا اتنا بڑا پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹا ہے، تم کہاں غائب ہو؟ تو سلمان کہنے لگے مثلک لا یجفا، ارے مولا آپ کے اوپر بھلا ہم اور ظلم کر سکتے ہیں، بس بات صرف اتنی ہے کہ بے چینی اتنی تھی، دل ہی نہیں کہیں لگ رہا تھا، تو گھر میں پڑے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا خیر اب نکل آئے ہو نا تو چلے جانا گھر، فاطمہ تم کو یاد کر رہی تھی اور تمہارے لیے جنت سے تحفہ آیا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد بلال بالکل ہکا بکا کہنے لگے کیا مطلب مولا؟ مطلب اب بھی بہشت سے لوگ آتے جاتے ہیں؟ ان کے دماغ میں تھا کہ اب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، فرشتے تو اب بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو مولا نے کہا بھیا جاؤ سمجھ میں آ جائے گا۔ بلال آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ میں بلال، او سلمان آ جاؤ۔ سلمان کو گھر میں بلایا گیا، چادر میں لپٹی صدیقہ طاہرہ بیٹھ گئی، سلمان بیٹھو۔ اب سنیے آپ یہاں سے، سلمان کل میں یہی بیٹھی تھی جہاں آج بیٹھی ہوں، اور ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ اب تو بابا چلے گئے، اب کہاں جبریل وبریل کا آنا، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو وہ بھی سناؤں گا کہ بعد میں جبریل کیسے آتے تھے اور بات کرتے تھے، اس کو جناب فاطمہ بیان کرتی تھی، مولا اس کو لکھتے تھے، بعد میں وہ ہمارے یہاں مصحف فاطمہ کہلایا، وہ پوری الگ بک ہے۔ تو اب آج ظاہر ایک مجلس میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ صلوات در محمد، یہ میں یہیں بیٹھی تھی اور بس بابا کے غم میں کھوئی ہوئی تھی۔ ظاہر جب بلال کا یہ حال ہے، سلمان کا یہ حال ہے، تو شہزادی کا کیا صدمہ رہا ہوگا باپ کی جدائی کا۔ تو یہی سب سوچ رہی تھی کہ اب تو آنا جانا بند، اب کیا ہوگا۔ تب تک دیکھا 3 عورتیں لابی لابی، بڑی خوبصورت، کأنہن نساء بنی ہاشم، گویا خاندان بنی ہاشم کی عورتیں تھیں، لامبی لامبی خوبصورت۔ اے سلمان، اتنی خوبصورت خوبصورت عورتیں تھیں، میں کھڑی ہو گئی بھائی ان کے لیے، اور ہم نے کہا بیٹھیے بیٹھیے۔ تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ یہ لوگ پرسے ارسے کے لیے آئی ہوں گی بابا کے۔ تو میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں، مکے کی ہو مدینے کی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ صاحب نہ ہم مکے سے ہیں نہ مدینے سے، ولا من اہل الارض، نہ ہم اس زمین کے ہیں۔ تب کہ ہم لوگ بہشت کی حوریں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا بڑا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا اور آپ کے بابا کی تعزیت پیش کرنے کا، تو ہم لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، اجازت دے دی، تو ہم لوگ آپ کے پاس ملنے آ گئے کہ کچھ پرسہ پیش کر دیں گے اور بابا کی کچھ خبریں آپ کو بتائیں گے وہاں کس حال میں ہیں، کیسے ہیں۔ تو بی بی کہتی ہے مگر یہ جو تینوں عورتیں تھیں دیکھنے میں ایک ایج نہیں لگ رہی تھی ان کی، کوئی سینئر ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، تو اس میں جو زیادہ سینئر لگ رہی تھی بڑی ایج کے حساب سے۔ تو میں نے کہا کہ کیا نام ہے؟ نام وام بھی ہے؟ تو ہاں نام ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا میرا نام مقدودہ ہے۔ کیا مقدودہ نام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے خلق کیا ہے۔ دوسری سے میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام سلمہ ہے۔ اب تو سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ سلمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی سلمان فارسی کے لیے خلق کیا ہے۔ تیسری سے میں نے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام زرا ہے۔ زرا کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی ابو ذر کے لیے خلق کیا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے بات جب یہ جانے لگی تو سلمہ جو ہے وہ تمہارے لیے کچھ گفٹ لائی تھی، وہ دے گئی ہیں کہ دے دیجئے گا۔ تو سلمان یہ کھجوریں ہیں سلمہ لائی ہیں، لے جاؤ آج اسی سے افطار کرنا، اور کل جو ہے وہ اس کی گٹھلیاں لے آنا۔
سلمان چلے گئے. اچھا اب کھجور وجور جو بھی ہے تو وہ جیب میں رکھ لیں, جھولے میں رکھ لیں, تو چیز تو چھپا سکتے ہیں, مگر خوشبو خوشبو تو چھپائی نہیں جا سکتی. تو اب روایت کہتی ہے کہ سلمان بھائی اپنا اس کو رکھ کے چلے, مگر وہ مہک اس کی عجیب, جدھر سے گزر رہے ہیں, ارے سلمان بھائی مشک ہے کیا, ارے سلمان. اب سلمان بھائی کیا کہیں, کیسے بہ رہا ہوں کر کے سمجھا, ٹال کے گئے. افطار کا وقت ہوا, بی بی نے کیا کہا تھا, گٹھلیاں کل لے آنا. افطار کیا, پہلی کھجور, ارے تو ہے نہیں, دوسری تیسری سب کھا گئے, کہیں گٹھلی کا نام و نشان نہیں. دوسرے دن آئے, سنیے آپ کیا ہے صدیقہ طاہرہ ہیں. دوسرے دن آئے, سلمان جی کھجوریں, وہ گٹھلیاں لے آئے. تو کہنے لگے بی بی اس میں گٹھلی تھی ہی نہیں تو لاتا کہاں سے. شہزادی نے فرمایا صحیح کہتے ہو, یہ کھجوریں دنیا کی نہیں تھی. تب اب سنیے, فرمایا میرے بابا نے مجھ کو ایک دعا بتائی ہے, ہم لوگوں کو نہیں توفیق ہو پاتی, ہم لوگ نہیں پڑھتے, لیکن گھر کی عورتیں ہم لوگوں کی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں. ابھی آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ سب کے گھر میں یہ دعا ہے اور لوگ پڑھتے, کم از کم عورتیں تو پڑھتی ہی ہیں. تو میرے بابا نے مجھ کو ایک دعا تعلیم فرمائی ہے, میں روز اس کو پڑھتی ہوں. میرے پڑھنے سے بہشت میں بولیے درخت لگتا ہے کھجور کا. یہ ان درختوں کی کھجوریں تھیں. بس اتنا سنتے ہی تو سلمان پھیل گئے, کہنے لگے تو بیوی ہم کو بھی سکھا دیجئے وہ دعا, جو اتنی کمال کی دعا ہے تو ہم کو بھی سکھا دیجئے. تو شہزادی نے ان کو بھی وہ دعا تعلیم فرمائی. بسم اللہ النور, بسم اللہ نور النور, بسم اللہ نور علی نور, ہے نا وہ کیا الذی انزل النور علی الطور, جو آپ کے یہاں وظائف الابرار میں ہے, دعائے نور کے نام سے, وہ یاد کر لیا ہم نے. سلمان کہتے ہیں پھر مدینے میں نیئر اباؤٹ 1000 لوگوں کو میں نے یہ دعائے نور یاد کرائی, اور کم سے کم 1000 آدمی کا بخار ٹھیک ہوا اس سے. صلوات, سمجھ میں آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابی ہو کے بلال کو اتنا صدمہ ہے رسول اللہ کا, صحابی ہو کر کے سلمان کو اتنا صدمہ ہے رسول اللہ کی وفات کا کہ 10 دن گھر سے نہیں نکلے, بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. تو جب باپ اتنا چاہتا ہو, سنائے کتنا چاہتے, دیکھ صلوات سنیے, وہ تو ابھی سنا دیا میں نے آپ کو. شروع میں لوگ جو ہے رسول اللہ کو نام لے کے پکار لیتے تھے, یا محمد اس ٹائپ. قرآن نے بینڈ لگایا, خبردار, جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ہمارے نبی کو ویسے مت پکارنا آج کے بعد سے. بینڈ لگ گیا. اب کوئی رسول اللہ کا نام تو اب کیسے پکاریں گے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ خبر گھر پہنچ گئی کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ اب سب لوگ یا رسول اللہ کہیے گا, کوئی نام نہیں لے سکتا. تو خیر بیٹی ہے, نام تو پہلے بھی نہیں لیتی رہی ہوں گی, لیکن اب چونکہ پبلک کہہ رہی ہے یا رسول اللہ, تو گھر پہنچے, بی بی نے بھی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے فرمایا کیا, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا بیٹی یہ حکم امت کے لیے ہے, تم مجھ کو بابا کہتے صلوات بر محمد, تم مجھ کو بولیے بابا کہہ کے پکار. کیا ہے صدیقہ طاہرہ. دیکھیے
میں آپ کو 2 چیزیں سنا دیتا ہوں، پھر جیسا وقت ہوگا ویسا دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ 9 بجے تک کا ارادہ ہے، چونکہ آج عین شب شہادت ہے تو اس لیے ارادہ یہ ہے کہ تھوڑا مصائب لمبا پڑھا جائے۔ تو 1-2 قصہ اور سن لیجیے شہزادی کا۔ یہ دنیا، ایک بات بتائیں، آدمی کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے دماغ بدل جاتا ہے، عہدہ ہو جاتا ہے، بولیے، دماغ بدل جاتا ہے۔ تھوڑا 2-4 مجلس ٹھن کی پڑھنے لگتے ہیں تو ایٹھن آ جاتی ہے، دل چاہتے ہیں گاڑی سے اترے تو اٹیچی فوراً کوئی پکڑ لے۔ یہ مزاج ہے نا، کیا اوقات ہے ہماری آپ کی۔ فاطمہ سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ بی بی سے بڑا ہے کوئی کائنات میں؟ یہ سنیا غضب کی روایت ہے کہ اتنی بڑی ذات اور عمل ملاحظہ کیجیے۔ صلوات بر محمد۔ روایت کہتی ہے کہ ایک عرب بدو، بدتمیز، جاہل، وہ آ گیا مدینے، کہنے لگا یا محمد۔ تو اب اس پر تو یہ حکم کا اثر وثر تھا نہیں، وہ تو تھا ہی بے دیا۔ اچھا، رسول اللہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی نام لیتا تھا ان کا تو وہ اپنا نام ریپیٹ فرما دیتے تھے۔ اگر کسی نے کہا یا محمد تو حضرت بھی کہتے تھے یا محمد۔ اگر کسی نے کہا یا احمد تو حضرت بھی کہتے تھے کیا؟ یا احمد۔ لیکن اگر کسی نے کہا یا رسول اللہ تو رسول اللہ خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے لبیک، بولو بولو۔ تو وہ تو بدتمیز آدمی، اس نے آگے کہا یا محمد، رسول اللہ نے کہا یا محمد۔ اب دیکھیے مجبوری ہے، ورنہ یہ جسارت صحیح نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ تم سے بڑا جھوٹا پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ حضرت سے بدتمیزی کی ہے اس نے۔ اور اگر میری قوم والے مجھ کو جلد باز نہ کہتے تو میں ابھی اسی تلوار سے تم کو قتل کر دیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے بھیا تم یہ کہہ رہے ہو اور مجھ کو آسمانوں تک میں صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ ارے بھیا کیا یہی عربوں کا اخلاق ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ پھر حضرت نے کہا بغیر کسی غصے کے اسلم تسلم من النار، مسلمان ہو جاؤ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو وہ تو ایٹھن میں تھا ہی جاہل آدمی، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں زب، زاد اور بے۔ بہت ہم نے اس کو کہ کیا اردو بنے تو ایک چیز سمجھ میں آتی، شاید گوہ کہتے ہیں نا اپنے گوہ، یا گوہ ٹائپ کا کوئی جانور جس کو زب کہتے ہیں۔ اچھا عربوں کی تو چوڑی چوڑی آستین ہوتی، اسی میں آستینیا میں پھنسا کے لایا تھا ایک گوہ ٹائپ کی کوئی چیز۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ اسلم تسلم من النار، مسلمان ہو جاؤ جہنم سے بچ جاؤ گے، تو اس نے وہ جانور گوہ جو یا جو بھی تھی زب چھوڑ دیا، کہ یہ کلمہ پڑھ لے گی تو میں پڑھ لوں گا۔ اب وہ پتہ نہیں کب سے بیچاری بند تھی، پھنسی تھی، جیسے نکلی لگی بھاگنے، رسول اللہ نے فرمایا اوہ زب، وہ گھوم پڑی۔ حضرت نے کہا کس کی عبادت کرتی ہے تو؟ روایت کہتی ہے فصیح عربی میں، یہاں تو صاحب انسانوں میں بھی توتلے ہوتے ہیں نا، مگر وہ جانور ہو کر کے ایک دم فصیح عربی میں کہتی ہے کہ میں اے محمد آپ کے خدا کی عبادت کرتی ہوں۔ تو یہ تھا بدتمیز مگر الٹی کھوپڑی، ایک صحیح بات ہے تو مانو، اس ٹائپ کا آدمی۔ تو کہنے لگا یار عجیب آدمی ہو، جانور ہو کر کے وہ اس طرح کہہ رہا ہے، اتنی سمجھ اس کے اندر، تو ہم کس بات کے انسان ہیں؟ وہ گھوم گیا۔ کہنے لگا پڑھائیے کلمہ صاحب، میں ایمان لاتا ہوں واقعاً آپ نبی ہیں۔ مسلمان ہو گیا۔ برادری کتنے ٹائپ کی ہوتی معلوم ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب جیسے جو ہے وہ حج پورہ ہے، کس پورہ ہے، ایک ادھر کیا ہے رسول پورہ، فرض کی یہ سب ایک جد سے ہیں، ایک دادا سے ہیں، تو یہ پورا 3-4 گاؤں ملا کیا کہا جائے گا؟ ایک برادری ہے نا۔ یا جیسے ہم لوگوں کی طرف ہے، ہم لوگ جو تو 7 گاؤں جونپور میں ہیں، 7 گاؤں اعظم گڑھ میں ہیں، یہ 14 کوس اور 14 گاؤں کی ایک برادری کہلاتی ہے۔ تو برادریاں الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک برادری ہے بہت بڑی، اس کا کیا نام ہے؟
اسلام. حالانکہ اس میں بھی برادری باہر ہوتا ہے آدمی. پتہ کیسے ہوتا ہے؟ بتاؤ. اس میں برادری باہر ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. اس کا مطلب برادری باہر. صلوات. تو چاہے جتنے پیسہ والے ہو، چاہے جتنے بڑے آدمی ہو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو اسلام کی برادری سے، تو جب اسلامی برادری سے باہر ہو تو شیعہ برادری میں کہاں ہو گئے؟ اور جب شیعہ برادری سے باہر ہو تو اولاد رسول والی سیدوں برادری میں کہاں ہو گئے؟ لہذا بھیا برادری میں رہنا ہے مولوی صاحب تو نماز مت چھوڑو. صلوات بر محمد. تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی اس مسلمانوں کی کیا میں آ گیا؟ برادری میں آ گیا. تو اب تو اپنے برادری کی بات ہے، اپنا آدمی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو بتایا اس نے بہت دور سے. تو کیسے آئے ہو؟ کچھ سواری واری؟ تو کہنے لگا صاحب 1000 آدمی ہمارے قبیلے میں ہیں اور مجھ سے بڑا فقیر شاید کوئی ہو. تو پیغمبر نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، فرمایا بھائی اگر اس کے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دے تو میں آخرت میں اس کے لیے سواری کی گارنٹی لیتا ہوں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا صاحب میرا اونٹ حاضر ہے، اور لگے اپنے اونٹ کی تعریف کرنے، ایسا ہے ویسا ہے اور یہ قیمت اور وہ قیمت ہے، 1 لیٹر میں 25 کلومیٹر چلتی ہے اور ایسا. پیغمبر نے کہا دیکھو اس کے بدلے میں جو تم کو وہاں ملے گا نا، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو خیر صاحب سواری کا جگاڑ، اب سنیے بی بی کے بارے میں. سواری کا جگاڑ ہو گیا. اب پیغمبر نے کہا اگر کوئی اس کو تاج پہنا دے تو میں قیامت میں تقوی کے تاج کی گارنٹی لیتا ہوں. تو مولا نے کہا صاحب تقوی کا تاج کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا بھیا اتنا سمجھ لو تقوی کے تاج کی اگر وہ نہیں ہوگا تو قیامت میں حوض کوثر پر ہم سے بھیٹ ملاقات نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب بھیا مولا نے کیا کیا؟ اپنا امامہ اتارا اور اس کے اوپر رکھ دیا. دین میں بھی ہوشیاری بہت مین چیز ہے، سمجھے؟ اب کیا کہتے ہیں، ہر رہ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا. اس ٹائپ کے سمجھدار آدمی تھے جناب سلمان. صلوات اور اس ٹائپ کے آدمی تھے، بڑا دماغ ان کے پاس تھا سلمان فارسی کے پاس. رسول اللہ نے ایک دن کا دماغ سن لیا، مشہور ہے. رسول اللہ نے ایک دن کہا کسی جنگ میں کہ جو علی کی فتح کی خبر لائے گا، سنا ہے نہیں سنا ہے، اس کی میں جنت کی. اور سب لوگ دوڑ گئے، دیکھ رہے ہیں ہاں جنگ ہو رہی. سلمان کہیں نہیں گئے، رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے چپ چاپ. جب وہاں فتح ہو گئی پبلک دوڑی، ہو گیا کام. مبارک ہو صاحب. اب لوگ آئے، علی لگے چھوڑو سلمان لے گئے. یہ دماغ کی بات ہے نا. صلوات پر محمد. اسی کو کہتے ہیں المومن کیس. مومن کے پاس دماغ بہت ہوتا ہے. تو سلمان فارسی دماغ بہت ہے. اچھا چونکہ منا اہل البیت ہیں تو اہل بیت ہی ٹائپ ان کا بھی معاملہ ہے، کبھی ملا کبھی نہیں ملا، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، ایسے ٹائپ کا. لیکن ایک روایت آپ کو سنا دوں. فرض کیجئے کہ کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی آدمی کی کوئی ضرورت ہے. اب اس نے ہم کو فون کیا مولوی صاحب 10,000 کی ضرورت ہے ہم کو، اگر یہ ہو. اب ہماری خدا اوقات نہیں ہے تو ہم کہاں سے کریں. ہم نے فون کیا، میں نے کہا شناور بھائی. ہاں مولوی صاحب. ہم نے کہا بیٹا 10,000 کا انتظام کر سکتے ہو؟ ہاں میں بھیج دیتا ہوں. تو پیسہ دیا شناور خان نے، تو ثواب کس کو ملنا چاہیے؟ جس نے دیا ہے نا، شناور کو. لیکن روایت کہتی ہے کہ جو ذریعہ بنا ہے، یعنی ہم، چونی نہیں لگی، ان سے کم ثواب ہمارا نہیں ہے. صلوات اور محمد. سمجھے؟ اسی
को कहते हैं हर लगे न फिटकिरी रंग चोखा। तो सलमान फारसी दिमागदार तो आदमी थे ही, तो सवारी का जुगाड़ हो गया उसके, पगड़ी मिल गई। रसूलुल्लाह ने कहा भाई अब लंबा सफ़र है यहाँ से फैज़ाबाद तक का, तो कुछ रास्ते का इंतज़ाम कोई कर देता। तब सलमान के पास भी नहीं, लेकिन सलमान ने कहा कि यार अद्दाल्लु अलल खैर का फ़ाइल, नेकी की रहनुमाई करने वाला, जस्ट लाइक उसने खुद किया है, जिसे हमने भी मिसाल दी। तो कहले चलो इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करके लाते हैं। तो सलमान गए, सारी अज़वाज का दरवाज़ा खटखटाया है। अरे भैया हमारे खुदा ना है, चले आए तुम। इस टाइप का जवाब सबका मिला। कहीं से एक रोटी का जुगाड़ हज़रत सलमान पलट रहे, तब चलो, तब तक बीबी के दरवाजे पे नज़र पड़ गए। कहने लगे लाओ यहाँ भी कह के देख लेते हैं, हालांकि इन लोगों का तो और भी बुरा हाल, कह के देख लेते हैं। खटखटाया, ये सुनिए। कौन? मैं सलमान फारसी। क्या बात है? पूरा किस्सा सुनाया। बीवी ने फरमाया सलमान 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। समझे आप? आदमी पहले अपने को पहचाने तब अहले बैत समझ में आए। हमारे जेब में 10,000 रुपया है, मांगने वाले ने हमसे खाली 500 मांगा है, लेकिन हम दुनिया भर का दूर तक सोचते हैं यार 500 कम हो जाएगा, तो अभी कहीं ये काम पड़ा है, कभी है ना, ये होता है जेब में होने के बावजूद। और वहाँ क्या है, 3 दिन हो गया बच्चों ने कुछ खाया नहीं है सलमान, लेकिन अब दरवाजे पर आई नेकी को लौटाना भी ठीक नहीं है। ये सलमान एक काम करो जी, गई अपनी चादर ले आई। वो सुना है ना कि बीवी की चादर देख के यहूदी मुसलमान हो गया, वो किस्सा ये है। चादर ले आई, कल ले जाओ शमऊन के यहाँ, उसके यहाँ ये चादर हमारी दे दो और कह दो कि नबी की बेटी ने भेजा है कि इसके बदले में हमको कुछ आटा और कुछ खजूर दे दो, और फिर जब पैसा होगा तो हम अपने चादर मंगवा लेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, चादर के भी सुन लीजिए। सलवात बर मोहम्मद। सुनिएगा, बीबी की चादर, अल्लाह पालने वाले बेहक फातिमा ज़हरा, अपने अलावा किसी का मोहताज न बनाना। फ़र्ज़ कीजिए साहब मेरी पास कबा नहीं है, फट गई है, दूसरी कबा का कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? चक्ति लगाएंगे ना, पैबंद। तो पैबंद काहे का लगेगा? कपड़े का। तो पहले कोशिश होगी काले कपड़ा मिल जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो भैया फटे से अच्छा है कोई रंग लग जाए, है ना। तो कपड़े में चक्ति पैबंद काहे का लगता है? कपड़े का। सुनिए, एक दिन रसूलुल्लाह गिरिया फरमा रहे थे। अब सहाबा किराम की हिम्मतें पड़े पूछने की कि क्या वजह है। तो सलमान या अबू ज़र, उन दोनों में से कोई एक मिसिंग मुझसे है। खटखटाया, क्या बात है? कभी भी और रसूलुल्लाह गिरिया फरमा रहे हैं, कोई पूछ नहीं पा रहा, तो ज़रा आप चलिए पूछ लीजिए। तो शहज़ादी ने कहा कि वो कोई अज़ाब की आयत नाजिल हुई होगी, मेरे बाबा का हाल अक्सर यही होता है जब अज़ाब की आयत, कहता पूछ लीजिए। तो अब वो सहाबी कहते हैं जो आए थे सलमान या अबू ज़र, बीबी निकली, सर पे चादर, जानते हैं, सुनिएगा। हाँ, सलमान कहते हैं बीबी के उस चादर पर 11 जगहों पर खजूर के पत्तों का पैबंद था। ये है वो चादर, समझ में आया? खैर ये तो हमने अलग से सुना है, चादर समझ। तो ये ले जाओ सलमान, ये चादर मेरी शमऊन के यहाँ दे देना, कह देना नबी की बेटी ने भेजा है, इसको रख लो और खजूर और कुछ आटा दे दो, हम जब पैसा होगा तो अपनी चादर मंगवा लेंगे। सलमान लेके गए, उन्होंने बात कही, अब उसने उलट पलट के चादर देखा, उसकी क्या औकात है, 11 जगह से फटी पैबंद लगा उसकी कोई, लेकिन उस चादर का जो है वो असर क्या हुआ, ऐसे उलट पलट के देखा, कहने लगा तौरात में यही सब तो है, जाहिद किसको कहते हैं, यही तो है असल ज़ुहद। वो चादर देख के उसने वहीं कलमा पढ़ लिया। अब समझ में आया जो कहते हैं बीबी की चादर देख के यहूदी। बहरहाल उसने अपना आटा और खजूर जो था वो दिया।
اب اس کتاب میں نہیں دکھا مجھ کو کہ مسلمان ہونے کے بعد چادریوں لوٹا دی یا چادر رکھ لیا تھا بعد میں، نہیں معلوم۔ بہرحال آٹا اور بولیے کھجور۔ فاطمہ جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، بی بی نے اس آٹے کی خود روٹی بنائی۔ کس کے لیے؟ ایک عام کا بدو عرب تازہ تازہ مسلمان ہوا۔ سوچ رہے ہیں نا ہم کیا ہیں اور وہ لوگ کیا ہیں، ہماری کتنی ایٹھن ہے اور ان کا کیسا مزاج ہے۔ روٹی بن گئی، روٹی کھجور لپیٹ کے سلمان لو لے جا۔ سلمان کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا کہ بی بی اب تو روٹی پک ہی گئی ہے تو ایک دو ٹھو نکال لیجئے اپنے بچوں کے لیے۔ فرمایا سلمان جس کی نیت سے منگایا ہے میں اس میں سے نہیں لوں گی۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ ہے صدیقہ طاہرہ کا مزاج، اتنی عظیم۔ یہ تو دنیا کا حال ہے اور یہی مزاج آخرت میں بھی ہوگا۔ بس ایک روایت اور سن لیجئے، مگر اس سے پہلے ایک چیز آپ کو سنا دوں۔ اس مجمع میں دو طرح کے سامعین ہیں۔ کئی طرح کے؟ یا تو آپ سید ہیں اور یا آپ غیر سید ہیں۔ وہ بقیہ سب دنیا بنایا ہوا، اس کی کوئی اوقات نہیں، مرزا ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، انصاری اور حلال خور اور دفالی، کچھ سب آدم کی اولاد ہیں۔ لیکن بہرحال صدیقہ طاہرہ کے جو ہے وہ خون کا تو ایک اثر ہے نا، اس کی تو ایک عظمت ہے۔ تو دو طرح کے ہیں، یا آپ سید ہیں یا بولیے غیر سید ہیں۔ اگر آپ سید ہیں وہ آپ جانیے تو فاطمہ کون ہے آپ کی؟ جدہ ماں۔ کون سی ماں دنیا میں ایسی ہے جس کو اپنے بچوں سے لگاؤ نہیں ہے؟ اور اس لگاؤ کو ایک سیکنڈ سنا دوں الگ سے۔ صدیقہ طاہرہ کی وصیت مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں آپ، تو ایک وصیت تو وہ ہے جو بی بی نے زبانی کی ہے، وہ ابھی آئے گا لاسٹ میں۔ ایک وصیت وہ ہے جو تحریری طور پر شہادت کے بعد تکیے سے نیچے سے نکلی ہے، اس میں بھی تقریباً وہی سب ہے، لیکن ایک جگہ لاسٹ میں اس میں ہے علی میرے بچوں کو میرا سلام کہنا۔ تو بچوں کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ زینب و ام کلثوم کو، حسن و حسین کو، لیکن اگر خالی یہ جملہ ہوتا تو میرے بچوں کو میرا سلام کہنا، خالی یہ جملہ نہیں ہے۔ جملہ کیا ہے؟ علی میرے بچوں کو میرا سلام کہنا الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ تو اس کا مطلب بی بی نے اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو شاید قیامت تک سلام کہلایا ہے۔ اور اگر یہ مطلب صحیح ہے جو میں سمجھا ہوں تو سیدو سنو، فاطمہ نے تم کو سلام یہ ایک ہو گیا۔ اب اگر آپ سید نہیں ہیں تو سن لیجئے، اپنی ماں، خود کی ماں آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جو لگاؤ اور محبت فاطمہ کو ہے اپنے بابا کی امت سے۔ سناؤں آپ کو؟ بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر کیا ہوگا؟ جو چاہو، کہ پیسہ نہیں چاہیے مجھ کو، کہ پھر کہ بس اتنا حق مل جائے کہ آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کر سکو۔ یہ ایک ہو گیا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں مصائب میں کہ فرمایا اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، ہے نا؟ لیکن ایک چیز ہم نے اس میں اور پڑھی، کئی سال ہوا، یاد آئی ہے آج تو، اور یہ بات سمجھ میں آتی، جب کہیں ایسے حالات ہوں تو آدمی بہت دیر انتظار نہیں کر پاتا، یہ فطرت ہے۔ بی بی نے کیا کہا؟
تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں. تو یہ ایسے معاملے میں بہت اطمینان سے اسما نہیں بیٹھیں گے، وہ ہڑبڑی رہے گی، ہے نا. یہ عقلی بات ہے، الجھن ہوگی. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو روایت کہتی بہت دیر تک اسما اپنے کو روک نہیں پائی، حجرے میں داخل ہو گئی. کیا دیکھتی ہیں؟ بی بی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی. سلمہ کو ایسا لگا جیسے اندر کسی سے بات کر رہی ہے. تو سلمہ نے کہا کہ یہ چادر کے اندر کس سے بات؟ تو سلمہ نے کان لگایا. اسما نے کان لگایا. اسما کہتی ہیں کہ میں نے سنا اس آخری وقت میں بی بی دعا کر رہی تھی، پالنے والے میرے بابا کی امت کو بخش دے. جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دوسری بار کا، پہلی بار یہ ہوا. توجہ فرمایا آپ نے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے وسیع حسن صاحب مر گئے، وسیع حسن صاحب مر گئے، اماں زندہ ہے ان کی، فرض کیجئے. تو اب اگر کسی کی ماں زندہ ہے، بیٹا مر جائے تو صبح و شام بے چین رہے گی. تو مرنے کے دوسرے دن کسی نے آ کے کہا کہ بڑکی اماں، رات ہم نے مولانا کو خواب میں دیکھا ہے قبر میں، بہت پریشان ہے، کچھ کیجئے. تو ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو نہیں چاہتا. اماں کیا کر لیں گی؟ قرآن پڑھوا دیں، کسی غریب کو کچھ دے دیں، یہی سب تو کر سکتی ہے نا. تو اس نے کہا ارے یہاں سے کچھ نہیں ہوگا، قبر میں مولوی صاحب پریشان ہے، اماں وہاں جاؤ. تو چاہے جتنا چاہنے والی ماں ہو، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم جو بھی کر سکتے ہیں اوپر سے کر سکتے ہیں، اندر ہمارے بس میں کچھ، سمجھ گئے نا. لہذا ایک جملہ کہوں، جب دنیا کی ساری محبتیں تھک کے دم توڑ دیتی ہیں، تب عشق فاطمہ کا کرشمہ شروع ہو. اور بس ایک روایت سناتا اور مجلس تمام آپ کی. دنیا میں یہ حال ہے، فاقہ ہو رہا ہے، مگر اگر کسی کی بات آ گئی ہے تو وہ خالی بولیے نہیں جا سکتا. اسی بہار میں جہاں سے یہ روایتیں پڑھی، اسی بہار کی 43ویں جلد میں یہ بھی ہے. رسول اللہ سے نقل کیا ہے 5ویں امام، امام باقر علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام، کہ جب قیامت برپا ہوگی سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو. پھر میں ایسا خطبہ دوں گا آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا. پھر نبیوں کے اوصیاء کے لیے، وصیوں کے لیے ممبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا ممبر میرے وصی علی کا ہوگا. اللہ کہے گا یا علی اخطب، علی خطبہ دیں گے. ایسا آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ دیا نہ ہوگا، سنا نہ ہوگا. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا ممبر میرے دونوں پھولوں کا ہوگا. اللہ کہے گا اخطبہ، تم دونوں بھی تقریر کرو. آج تک اولاد انبیاء نے ایسی تقریر سنی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، این خدیجہ بنت خویلد، این فاطمہ بنت محمد، این مریم بنت عمران، این بھول رہا ہوں میں، فیقومنا، کہاں ہیں یہ لوگ؟ مریم، خدیجہ، آسیہ کہاں ہیں؟ فیقومنا، یہ لوگ قیام کریں گی. اتنے میں آواز قدرت آئے گی، لمن الکرم اليوم، بولو آج کرم کس کا ہے؟ کون جواب دے گا؟ فیقول محمد و علی و فاطمہ الحسن والحسین، یہ لوگ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کرم بس اور بس اللہ کے پاس ہے.
جیسے ہی یہ کہیں گے تو اللہ کہے گا تو سنو، انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو میں نے آج اپنا کرم عطا کر دیا محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو۔ صلوات بر محمد۔ اتنے میں جبریل کی آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، بند کرو آنکھیں، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ اور پھر جبریل ناقہ لے کے آئیں گے۔ اس ناقے کی بڑی تعریف لکھی ہے، ٹرانسپیرنٹ ناقہ ہوگا، کھڑا ہے، آپ اس کے پیچھے دے، اس ٹائپ کا ناقہ، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، آگے پیچھے، شہزادی کو اس پر بٹھلایا جائے گا۔ اور اب اس پروٹوکول کے ساتھ جبرائیل لے کے آئیں گے کہاں؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے پر۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی تلتفت، رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی رک کیوں گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے۔ بی بی کا جواب ہوگا، خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس یہ جملہ آئے گا کہ خدا کہے گا تو ارجعی، واپس جائیے محشر میں، وانظری، اور خود جا کے چیک کیجئے، جس کے دل میں آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہے، پکڑیے اس کو، لے جائیے بہشت میں۔ اب یہاں 5ویں امام نقل کر رہے تھے نا، اب امام کا جملہ ہے، اے جابر، پھر بیوی محشر میں آئیں گی، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھا دانہ چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی، لے کے آئیں گی۔ جیسے یہ لوگ بہشت کے دروازے تک پہنچیں گے، اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا، رکو تم لوگ۔ یہ لوگ جنت کے دروازے پہنچ کر رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے، تم لوگ کیوں رک گئے بھائی؟ تمہارے میٹر میں ہم نے فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاؤ۔ تب یہ لوگ کہیں گے جن کا ابھی خود معاملہ خراب تھا، بی بی کے صدقے میں بچے، ہم یہ کہیں گے خدا آج ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا تو جاؤ تم لوگ بھی محشر میں، اور جا کے وہاں تلاش کرو، چھانٹو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو۔ خدا مولا، ہم تو غریب آدمی ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، 400-500 روپیہ روز کماتے ہیں، اپنی اولاد کو تو ڈھنگ سے کھلا نہیں پاتے، اپنے بچوں کو تو ہم ڈھنگ سے کپڑا 20 جمادی ثانی کو بنوا نہیں پاتے، 13 رجب کو تو کر نہیں پاتے، دوسروں کو ان کے نام پر کیا دیں گے؟ تو اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے۔ سوال ہوگا نہیں ہوگا کہ جلدی کیوں کرتے ہو، آگے چلو، اب جو ہے جاؤ تم لوگ، کہ نہیں صاحب ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی تو تم لوگ بھی واپس جاؤ، چھانٹو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، فاطمہ کی محبت میں لباس دیا، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو۔ اس کا مطلب سمجھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ مثلا ایک شاعر ہے، ایک نوحہ خواہ ہے، ہم اس سے تپتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے اس کی برائی کرتے ہیں، لیکن واقعاً وہ کچھ بھی ہو، جناب فاطمہ کا نوحہ بڑا زبردست پڑتا ہے، اب ہم آپ کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے،
آپ کو یہ کہ یار بیوی کا نوحہ بہت بڑھیا پڑتا ہے، آپ فوراً کو گئے مولوی صاحب چپ رہیے، وہ آدمی ایسا نہیں ہے، تو کیوں روکا آپ نے ہم کو بیوی کے جاؤ دیکھو جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا، جس نے فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا ہو، جاؤ پکڑو ہاتھ بہشت میں داخل کر دو۔ پانچویں امام فرماتے ہیں واللہ قسم کھائی ہے امام نے، واللہ قسم خدا کی اے جابر، پھر وہ عالم ہوگا محشر میں بی بی کے کرم کا سوائے منافق کافر شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ خدا تیرے شکر گزار ہیں، تو نے گناہ گار ہونے کے باوجود توفیق دی کہ اتنی بڑے لوگوں کا ذکر کر سکے منبروں سے آ کے۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی کرم نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذرا سوچئے، آج 1500 سال کے بعد کتاب اتاب پڑھ کے ہم لوگوں کو کم از کم اتنا معلوم ہے کہ بی بی کیا تھی۔ ان کی تو آنکھوں کے سامنے سب تھا نا، انہوں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ 6 مہینے تک ڈیلی پیغمبر صبح آتے تھے، سلام کرتے تھے، آیے تطہیر پڑھتے تھے۔ یہ معمولی چیز ہے؟ یا شروع میں جو سنایا میں نے، اب اس کو کیا کہیے گا؟ دیوانگی، پاگل پن، دنیا کی لالچ، اور کیا کہیے گا کہ جس بیوی کو ذریعہ بنا سکتے تھے اپنی نجات کا، جس بیوی کو ذریعہ بنا سکتے تھے اپنی بخشش کا، یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چند دن کی زندگی کے لیے اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی۔ اللہ اکبر! صرف یہی نہیں کہا گیا میرے بھائی، یہ لوگ آئے، 10 منٹ پڑھوں گا، وقت ہو گیا۔ 2-1 چیزیں سنتے رہتے ہیں، آج دن میں بھی مجلس تھی تو یقیناً بی بی کے مصائب ہی پڑھے گئے ہوں گے یا اور بھی جگہوں پر، لیکن ایک آدھ چیزیں میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئے، علی کو باہر نکالو، علی نہیں جائیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، تو بیوی نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تبھی ہم نے کیا کہا تھا، 2 طرح کے لوگ ہیں، یا آپ سید ہیں یا غیر سید۔ اگر آپ سید ہیں تو اولاد ماں کے غم میں نہیں چلائے گی تو کون چلائے گا؟ ہاں، اللہ اکبر! اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے وَإِن 3 حرف ہے مگر بڑی بدتمیزی، کیا ہوا کریں، اور خالق کہا نہیں، آگ لگا دی گئی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا، دوڑ کے اتنی زور سے پیروں سے دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بیوی کے سینے پہ لگا۔ یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جزاکم ربکم۔ دیکھیے، منبر بہت احتیاط کی جگہ ہے، آپ ہر بات نہیں پڑھ سکتے منبر سے، قیامت میں سوال ہو جائے گا کہاں سے پڑھا، کہاں لکھا ہے۔ تو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اس طرح کی روایت، اب جو کہیں، لیکن ایک بہت بڑے عالم کا مرثیہ ہے جس کا ایک شعر ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔
اور میرا خیال یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم یہ بات بغیر روایت کے نہیں نظم کر سکتا. کیا سنیں گے؟ تیار ہو گئے آپ؟ مرحوم آیت اللہ کمپانی اسی مرثیے میں ایک شعر ہے، پھر غور کرتے رہیے. فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے؟ اس سینے سے پوچھو کہ سینے میں یہ کیل ڈر رہی ہے. یہ ان کا شعر ہے. اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا عالم بغیر تاریخ میں دیکھے روایت میں یہ شعر نہیں کہہ سکتے. تو اگر یہ بات ہے تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آن کے سینے پہ لگا تو وہ کیل سینے میں دھس گئی. یہ تو ہو گیا ان کا شعر اور میرا خیال. لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو ذرا غور کیجئے. پیچھے دیوار ہے، اس کے بعد بی بی، پھر دروازہ. بہت سے لوگ ہیں عاشور کے دن جب جلوس نکلتا ہے تو ننگے پیر چلتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ تو ننگے پیر چلنے کا نتیجہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کانٹا دھس جاتا ہے. اور کیا ہے؟ پورے جسم میں سب سے مضبوط کھال یہی کی ہے، ایڑی کی ہے نا. لیکن دیکھا ہے کبھی آپ نے کانٹا دھسا ہو جس کو پیر اٹھا کے چلتا ہے؟ کیا ہوا؟ یہ پیر کیوں اٹھا کے؟ ارے بھیا کانٹا چبھ گیا ہے. معمولی سا کانٹا چبھ جائے آدمی پیر زمین پر رکھ نہیں پاتا. ارے جس کے سینے میں کیل دھس گئی، ایسا نہیں ہوا کہ دروازہ لگ گیا، پیچھے دیوار، سامنے سے دروازہ. کچھ دیر تک ان ظالموں نے دروازے کو دبائے رکھا. جزاکم ربکم. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں مصائب صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. کتنی اذیت ہوگی کون بتائے گا. بہرحال یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے. جیسے ہی بی بی در و دیوار سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئے، اپنا غم بھول گئے. آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. وسیع حسن اب مت پڑھو، کہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ میرے چھٹے امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، کہتے ہیں جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئی. آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. کہ اتنے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ. اس نے تلوار نکال، وہ کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، فضا میں لہرایا. اتنی زور کا کوڑا بی بی کے بازو پہ مارا، بعض روایتیں کہتے ہیں لپٹ گیا. اور یہاں تک کہا جاتا ہے جیسے کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا. بعض کتابوں میں ہے حتیٰ کہ دملج پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا جو شہادت تک ٹھیک نہیں ہوا. یہ ایک روایت، اگلی تو اس سے سخت ہے، اس سے سخت ہے. صحیح بات تو یہی ہے کہ اگر امام کی اجازت نہ ہو تو پڑھنے لائق چیزیں نہیں ہیں. جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں
آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ اتنے میں ایک شخص نے تلوار نکال لی. اور اب جب اب جو پڑھنے ایک بات کہیں, اس مصیبت کو مرد لوگ شاید اتنا صحیح سے نہ سمجھ پائے جتنا عورتیں اس مصیبت کو سمجھ سکتی. آن کے امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی. اس شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے یا شاید نیام سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی, شہزادی کی چیخ نکل پڑی, یا فزت و خذینی لقد سقطت ما فی عشاء. فزا مجھے پکڑ لو, فزا مجھے سہارا دے دو, فزا میرا بچہ مر گیا. مجلس ہو گئی, رو چکے آپ. اور صحیح بات یہ ہے کہ مجلس کو یہی ختم ہو جانا چاہیے. اگر آج شب شہادت نہ ہوتی تو میں یہی ختم کر دیتا. نتیجہ یہ ہوا, فدق کا چھننا, دربار میں جانا, محسن کی شہادت, پسلی کا ٹوٹنا, ایک دو چیزیں ہیں. بی بی کا بقی جانا بند ہو گیا. ایک صحابی ہے ابو رافع, ان کی زوجہ ہے سلمہ زوجہ ابو رافع. وہ آتی رہتی تھی خدمت ودمت کے لیے. کچھ باتیں ان سے نقل ہوئی. سلمہ کہتی ہے کہ 40 دن تک بی بی بستر پر آ گئی. البتہ اس بیچ کبھی طبیعت سنبھل جاتی تھی, کبھی بگڑ جاتی تھی. 40 دن رہی ہے بستر پر, بس 2-4 منٹ. سلمہ کہتے ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے, اتنی تکلیف تھی شہزادی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی, کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی. سلمہ کہتی ہے مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے سر پہ ردا ڈالی, نکل پڑی. کم از کم مولا کو اطلاع تو دے دیں. ادھر سامنے سے حضرت آ رہے تھے. کیا بات ہے سلمہ, بڑی گھبرائی کہاں بھاگی جا رہی؟ ارے مولا آپ ہی کو دیکھنے جا رہی تھی. کیا ہوا؟ مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اب نہیں لگتا ان کو زندہ پائیے گا. امام تیز قدموں سے آئے, سرہانے بیٹھ گئے. علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا, اپنی آغوش میں رکھ لیا, بڑی محبت سے پکارا زہرا. کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے زہرا میں علی پکار رہا. بس مولا کا نام سننا تھا, آنکھ کھول دی, آپ آ گئے. بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. علی مگر پہلے اس پر غور کر لیجیے, چاہے 1 منٹ گریہ روکنا پڑے مگر اس پر غور کر لیجیے کیا ہوا. آنکھ کھول دی. یا علی آپ آ گئے, مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے. مولا نے کہا کہیے. کہا نا ایسے نہیں. کہا تب؟ کہا پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. پوچھئے. کہا علی یہ بتائیے, جب سے میں آپ کے یہاں آئی ہوں میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہے؟ مولا تڑپ گئے.
کہنے لگے ارے کیا کہتی ہیں آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ کبھی غور کیجئے گا یہ وصیت کرنے سے پہلے مولا سے یہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہے؟ جو میری سمجھ میں آیا، میں نہیں کہتا کہ یہی بی بی کا مقصد رہا ہوگا، لیکن میری سمجھ میں شاید جو وصیت ہونے جا رہی ہے حالات ایسے ہیں کوئی دباؤ آپ پر اثر نہ کرے۔ علی میں نے پوری زندگی آپ کی مخالفت نہیں کی ہے، بس ایک خواہش میری ہے، علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا۔ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک، اے علی دیکھیے اس کا بھی کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے، وصیت کی کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ ممتا، ماں کی ممتا، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائے، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ مولا چلے گئے، اسماء میرا بستر لگا دو، بس 2-3 منٹ، میرا بستر لگا دو۔ اے اسماء تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اسماء مگر جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ ہم لوگ بچپنے سے یہ وصیت سنتے آئے ہیں نا، لیکن کبھی غور کیا آپ نے کیوں وصیت کی؟ آج بمبئی میں ہے آپ، کلکتہ میں ہے آپ، دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، یہاں سے آپ کو کوئی فون کرے تمہاری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ جیسے تیسے بھاگ کے آتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے ماں کے پاس رہے۔ ہم جیسی نالائق اولاد چاہتی ہے مرتے وقت ماں کے پاس رہیں۔ حسن و حسین جیسی اولاد، فاطمہ جیسی ماں کہاں چلے گئے ہیں کہ بی بی کو کہنا پڑا جب آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا۔ صحیح بات بتاؤں، میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے، ایک حصے کو کسی ایرانی نے بیان کیا، دوسرا والا حصہ محمود الحسن صاحب کا نام سنا ہے نا، جونپور، انہوں نے نقل فرمایا، وہ بھی ایک بزرگ شخصیت تھی، ان کی بنیاد پر میں نقل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب بی بی کو اندازہ ہوا تو زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا، پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے کہیں۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو اپنی بچیوں کا اتنا خیال ہے، پڑوسی کے یہاں بھیج دیا۔ ارے کوئی اس 4 برس کی بچی سے پوچھے جو کربلا کے میدان میں باپ کے جنازے سے لپٹی پہن کر یہ حسن و حسین کو بلایا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نانا کی قبر پر اماں کی شفا کے لیے دعا کرو۔ آئے قبر پیغمبر پر، جیسے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ کی قبر مبارک سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں؟
تو اب تو رسول اللہ نے بتا دیا نا. پلٹے. اسما کہتی ہے میں حجرے میں آئی, کئی آوازیں دی, جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی, دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو سلام کہیے گا. اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی, بس ختم. لگا جیسے شہزادے آ رہے ہوں. اسما کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, نارمل کیا, باہر نکل آئی. اب اسما کو تو نہیں پتا نا کہ نانا کے ہاں سن چکے ہیں. اسما جی اماں کہاں ہے؟ اسما کو وصیت پر عمل کرنا تھا, جیسے سنے ہی نہیں. اوائے گئیں, لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں, کبھی اسما کو دیکھتے ہیں. فطری بات ہے. نانا کی قبر سے یہ آواز آئی تھی, اسما نارملی کھانا خیریت تو. اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا کھا لو بتاتی ہوں. فرماتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیا. کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما سمجھ گئی کہ لگتا ہے ان کو اندازہ ہو گیا. کہتی ہیں بچوں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اتنا سننا تھا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی. کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا, مگر حسین ماں کے پائتی آئے, ماں کے تلووں کو, ماں کے پیروں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے, اماں تمہارا حسین آیا, اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کر کے دیکھیے, اس کا ایک فائدہ ہے, سنا دوں آپ کو فائدہ 1 سیکنڈ میں. آپ جو بزرگوں کو یہاں سے ایصال ثواب کریں گے ان کی روح خوش ہوگی. ہمارے بچے مجلس گئے تھے, ہم کو تحفہ بھیجا, وہ آپ کے لیے دعا کریں گے, پلٹ کے وہ آپ کو لگے گا. تو اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کے, مرحوم بھائی حسن حیدر آج جن کے سیوم, ان کو ذہن میں رکھ کر کے, وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے, ان کو ذہن میں رکھ کے میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی تو آج پڑھیے گا, کل ہمارے لیے پڑھا جائے گا. یہ تو بالکل صاف صاف ہے. دو اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم حسن حیدر ابن کرار حسین جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجلس میں موجود تمام مرد و عورت ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین